اور نماز کی عادت ڈالو. ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا. جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو. ایسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے اتنے اطمینان سے نماز. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فرغب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ. نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو. ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو. یہ بہت بڑا سبب ہے. اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے. 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں. مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی. ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان آئے. اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو ہزاروں قطار رونے لگے. مجھے کیوں نہ کہا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا؟ یہ سارے مالدار تھے. بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی. جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ. یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. باقی سب ڈھکوسلے ہیں. میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں. یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے. کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا. کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے. اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے ہور درد وج جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کلو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے. میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو. اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے.
تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے اور مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے، جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے، جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسقی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ، وہ بدبخت تو سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو، یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں، اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہوگا۔ پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو، تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی، نا ایمان تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹ ہے تو منا لے، کوئی گل نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا۔ اظہار محبت کرو، رشتوں کو، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے، اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت۔ اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا۔ عائشہ، مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ الطبرانی، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو، یہ گھر کیسے چلانا ہے؟ اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتہ چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہو۔ اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سینگ پڑاوے گا، جا کے سینگ مارے تو پلے کی رہا سارا گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے گی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر، وہ اس کی رحمت ہے۔ ہائے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تین جنت پا دو، وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے، ماں کہے گی میں تینوں جمع ہی کوئی نہیں، کتوں آیا جا کا بھلا بھی مارے گئے کی بڑی، پھر وہ ابے کے پاس جائے، ابے پہلی سوٹے چاہیں گے دنیا میں چیز تو اگم ہی سوٹا چاہ لیں، چل دفعہ تو کتوں آ گیا، جو میری کھوٹ گئی میں کدوں دیسا، تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانے بھی، سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔